وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ایک بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے قانونی موشگافیوں کو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ میں بلائے جائے قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کو تو آپ بلائیں اور سارا مقدمہ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں۔ اصولی طور کے اوپر تو یہ جو اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے ان کو اصولاً تو میڈیا کے سامنے ہونا چاہیے تھا اور جواب دینا چاہیے تھا کہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان میں حقیقت کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ الزام اس کا بھی جواب دینا چاہیے تھا کہ جو پاکستان کی آج کی معاشی حالت ہے۔ میں تو اس پہ بھی حیران ہوں کہ اپوزیشن کے نمائندگان ان کی یہ جرت ہے کہ وہ میڈیا پر آتے ہیں، رات کو ٹی ویوں پر آتے ہیں اور موجودہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ میں تو ان کی جرت پر حیران ہوں اور ان میڈیا کے ہمارے دوست اینکر صاحبان کے اوپر حیران ہوں جو ان سے ہی بلا کے پوچھتے ہیں کہ درد کی دوا بتائیے، یعنی ہوئے بیمار جس کی سبب وہ ہمارا ہے نا اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یہی حالت چل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں ہم کہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے ماشاءاللہ ہمیں آ کے رات کو ٹی ویوں پہ بتاتے ہیں کہ کیا چاہیے۔ وہ بھائی تم لوگوں کی وجہ سے ہی تو یہاں پہ پہنچے ہیں، اور اگر اس میں کوئی تھوڑا بہت آپ لوگوں میں ان میں کوئی غیرت وغیرہ یہ وہ چیز ہوتی تو یہ تو کچھ 6 مہینے تو گھروں سے ہی نہ نکلتے جو حالات انہوں نے خیر پاکستان کے کیے ہیں۔ خیر اب انشاءاللہ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں میں نے پارلیمنٹ میں ذاتی طور کے اوپر ایک ریزولوشن جمع کروا رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی صبح اجازت لی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھے کہا ہے کہ اس کو ضرور کب کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو پچھلے 10 سالوں میں جس طرح سے ہم بڑے شوق سے اپوزیشن نے جو انتخابی دھاندلی کے اوپر ایک پارلیمنٹری کمیشن بنایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پارلیمانی کمیشن اس پہ بھی بننا چاہیے کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو حالت ہوئی ہے پاکستان کی معاشی حالت ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کا بھی تعین ہونا چاہیے، اور حکومت اور اپوزیشن کے اراکین کے اوپر مبنی ایک پارلیمنٹری کمیٹی بننی چاہیے جو کہ ذمہ داروں کا تعین کرے اور پھر ان کے اوپر ایک قومی مجرم کی حیثیت سے ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے۔ اپوزیشن کو حمایت کرنی چاہیے ہمارے میری اس ریزولوشن کی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہیں، حالانکہ ذمہ دار جو ہیں وہ تو یہی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جی آج جو امپورٹنٹ ڈیسیژنز لیے گئے، ہاؤسنگ سکیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل پرائم منسٹر صاحب نے انیگوریٹ کی ہے، اس ہاؤسنگ سکیم کے اوپر جو پورا ایک جو طریقہ کار ہے وہ دیا گیا۔ اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ہاؤسنگ سکیم جو سٹرکچر اس کا بنایا گیا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس وقت امریکہ میں تقریباً 75% جو گھر ہیں وہ قرض لے کے مارگیج، زمین کے اوپر مارگیج لیا جاتا ہے، گھر بنتے ہیں۔ انڈیا کے اوپر انڈیا میں یہ شرح 11% ہے، بنگلہ دیش اور وہاں پہ بھی یہ شرح ہم سے زیادہ ہے۔ پاکستان کی جو شرح ہے مارگیج کی گھروں کے اوپر وہ 0.25% ہے، جو بہت ہی کم ہے۔ جو سکیم ہے بیسیکلی، میں رات کو ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے جو بزرگ مہر ہیں وہ کہہ رہے تھے جی $180 بلین جمع ہو گیا ہے، اور $180 بلین کی تو پاکستان کی ٹوٹل اکانومی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ سرکار کی زمین جو ہے وہ کولیٹرل ہوگا بینک کے پاس، اس کے اوپر آپ نے گھر بنانا ہے۔ سو جو بینکس ہیں ان کو بھی سیفٹی ہے، جو لینڈز ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اس کی تاریخ اناؤنس کر دیں گے۔ $250 کا فارم اویلیبل ہوگا متعلقہ اضلاع سے، اور اس کے بعد آپ وہاں سے ڈیمانڈ ایسرٹین کی جائے گی۔ وہاں پہ جو سرکار کی زمین جو ابھی ہم نے واگزار کروائی ہیں، بہت بڑی زمین واگزار کروائی ہیں، اور اس کے علاوہ محکموں کی زمینیں ہیں جو پڑی ہوئی ہیں، وہ زمین ہم بینک کو پلیج کریں گے اور پرائیویٹ سیکٹر اس کے اوپر گھر بنائے گا۔ حکومت اس میں پیسہ نہیں لگا رہی، پیسے تو اللہ کے فضل سے نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کو اللہ لمبی عمر دے، چھوڑا ہی کوئی انہوں نے لگانا کیا، تو اس لیے $250 کا جی درخواست فارم وہ جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو اپنا گھر اتھارٹی جو 2 مہینے میں
اپنا کام شروع کر دے گی، وہ انشاءاللہ یہ 50 لاکھ گھروں کا ہمارا جو تخمینہ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک اہم وعدہ تھا، وہ انشاءاللہ اس کی تکمیل کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے جو ہاؤسنگ میں جو باقی انڈسٹری ہے اس کو بھی سپورٹ کرنے کا ایک پورا پلان جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آئے گا، اور ہاؤسنگ منسٹری جو ہے وہ اس کے اوپر ایک مکمل کام کر رہی ہے۔ تو جو سرکار کی زمین ہے وہ کولیٹرل ہوگی، اس کے اوپر گھر جو ہے وہ لوگ اپنا خود بنائیں گے، کیونکہ دو ہی طریقے ہیں نا، یا تو آپ ساری عمر کماتے رہیں اور آخر میں گھر بنا لیں، یا پہلے گھر لے لیں اور پھر ساری عمر کما کے اس کا قسط دیتے رہیں۔ تو باقی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھر لے لیتے ہیں پھر اس کی قسطیں دیتے رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ذرا الٹا ہے، ساری عمر کام کرتے ہیں اینڈ کے اوپر گھر بناتے ہیں۔ تو اس کو اس فارمولے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور یہاں بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔